بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس درس کا اور کلاس کا عنوان ہے لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داریاں نکاح کے بعد کیا ہوا کرتی ہیں۔ بہت بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا بچے اور بچی کی زندگی کے آباد اور ویران کرنے میں، کیونکہ لڑکا سب سے پہلی جو عورت دیکھتا ہے اپنی زندگی میں وہ اس کی ماں ہے۔ لڑکی جو سب سے پہلا مرد دیکھتی ہے زندگی میں وہ اس کا باپ ہے۔ پہلے لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان کا انتشار اور ماں باپ کے جھگڑے اولاد کو کہیں کا رہنے نہیں دیتے ہیں۔ ماں کو بھی چاہیے، لڑکی کی ماں لڑکے کی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو امیر مانے اور تنہائیوں میں بیوی شوہر مشورہ کر کے ایک زبان ہو کر وہ اپنی اولاد کو رائے دے اور گھر کے نظام کو چلائے۔ لڑکے اور لڑکی کی پرورش جیسے ہونی چاہیے ویسے کی جائے۔ اندھی محبت اپنی لڑکی سے یا لڑکے سے اس کے گھر کو اجاڑ دیتی ہے۔ لڑکے کی تربیت ہونی چاہیے محنت کرنے پر، سویرے جاگنے پر، خودداری اور حیا پر، مزاج کی نرمی پر، اللہ والوں سے تعلق پر۔ لڑکی کی تربیت پہلے سے ہی ہونی چاہیے، ساس سسر کا احترام، اپنے شوہر کی تعظیم، نمازوں کا اہتمام، پردے کی فکر، اپنا دکھڑا صرف اللہ کو سنانا۔ بیٹے جہاں تمہارا ڈولا گیا ہے، جہاں تمہاری ڈولی گئی ہے وہاں سے تمہارا ڈولا ہی آنا چاہیے۔ یہ ایک حد تک بات صحیح ہے تاکہ لڑکیاں وہاں پر استقامت سے رہیں۔ ہاں اگر شرعی حدود ٹوٹ رہے ہوں، علماء اجازت دے دیں تو اجازت ہے خلا یا طلاق کی، لیکن لڑکی کا جذبہ یہی بنانا چاہیے کہ تمہیں وہاں پر گھر آباد کرنا ہے۔ لڑکے کا مزاج یہ ہو کہ وہ اپنے گھر کو وقت دے، لڑکے کی صاف کوتاہیوں پر تنبیہ کی جائے۔ شرابی ہونے کے باوجود بھی محض اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے ٹوکا نہیں جاتا، جواری ہونے کے باوجود بھی دنیا والوں کے سامنے اپنے بچے کی حمایت کی جاتی ہے اور بگاڑ پر شہ دی جاتی ہے بہنوں کی طرف سے۔ غلط طریقہ ہے۔ لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ کو چاہیے، لڑکے کے ماں باپ کو چاہیے لڑکی کی خوبیاں بتلائے اور لڑکی کے ماں باپ کو چاہیے کہ داماد کے کمالات لڑکی کے سامنے بتلائے۔ ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ لڑکیاں جب بھی میکے جا کر آتی ہیں تو سسرال میں شیر بن جاتی ہے، تیز زبان ہو جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگ جاتی ہے، کیونکہ ماؤں نے انہیں الٹی کیسٹ سنائی ہے۔ غم نہ کر بیٹا، تم پڑھی لکھی ہو اور نکاح ہو جائے گا، تمہارے 5 بھائی دیکھ لیں گے بہن بھائی کو، تیری قسمت خراب ہے۔ بڑے بدتر لوگ ملے ہیں،
یہ کیسٹ بچی کو اپنے گھر میں جمنے نہیں دیتی ہے، اس کے بجائے لڑکی کے ماں باپ یہ کہہ دیں کہ بیٹا کتنا بہترین داماد اللہ نے دیا، کمیاں ہر ایک کے اندر رہتی ہے، سکھ دکھ باقی رہنے والا نہیں ہے، اللہ سے مانگا ہوا رشتہ ہے۔ اسی طرح جب لڑکی کے ماں باپ اس کے سسرال میں ملاقات کے لیے آئے، مثلا انہوں نے دیکھا کہ لڑکی کپڑے دھو کر، مکان کی صفائی کر کے، برتن دھو کر پسینے سے شرابور، واہ بیٹے واہ، تم نے اپنی ماں کا نام روشن کر دیا، اور آپ تو کچھ نہیں کر رہی ہو، آپ کی ساس نے تو بہت زیادہ کیا تھا۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے گھر آباد کرنے کا۔ ایک دوسرا انداز ہوتا ہے گھر ویران کرنے کا۔ بیٹا انہوں نے تجھے نوکرانی بنا لیا، میری بچی کو نوکرانی بنا لیا، چلو بیٹا چلو، تمہیں اس گھر میں نہیں رہنا ہے، تم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، قانون ہمارے ساتھ ہے، خلا لے لیں گے ہم۔ اور بعض مرتبہ ماں خود طلاق شدہ، خلا شدہ ہوتی ہے تو اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے جیسا میں رہ رہی ہوں تم بھی رہ جاؤ گی۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ بیٹیوں کو شوہروں کے خلاف اکسایا نہیں جاتا، بیٹوں کو بیویوں کے خلاف اکسایا نہیں جاتا۔ صبر کی تلقین، غصہ پینے کا طریقہ کیا ہے، اپنے بچے کو سکھلایا جا رہا ہے۔ غصہ ایسے پیا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو بیٹے، وضو کر لو، زبان نہ چلاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، چل رہے ہو تو رک جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، قدم نہ اٹھاؤ۔ مذاق کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، سیریس کی طلاق تو واقع ہوتی ہی ہے۔ طلاق کا بول اپنی زبان پر آنے نہ دینا بیٹا، خلا کا مطالبہ نہ کرنا میری بیٹی۔ لعن اللہ الذواقین والذواقات، جو نکاح کرنے میں بغیر دریافتی کے جلد بازی کرے، خلا لینے میں جلد بازی کرے، طلاق دینے میں جلد بازی کرے، اللہ کی لعنت برستی ہے ان لوگوں پر۔ اپنے شوہر کو مناؤ جاؤ، ورنہ تم سے اللہ ناراض ہی رہے گا۔ اپنی ساس کے پیر پکڑو، جواب نہ دینا، خیال رکھنا اپنے سسر کا، خیال رکھنا اپنی ساس کا۔ بڑی جٹھانی کو بڑی بہن کا مقام دینا، چھوٹی دیورانی چھوٹی ننند کو اپنی چھوٹی بہن کا مقام دینا، اور اسی اعتبار سے ان کے ساتھ برتاؤ کا معاملہ کرنا۔ آگ کا جواب آگ سے دینے سے بھڑک جائے گی۔ غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرنا بیٹا، غصہ جب ختم ہوتا ہے تو سارے رشتے ختم کر دیتا ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے۔ یہ تربیت اپنے بچے اور بچیوں کو دی جاتی ہے۔ کبھی کسی حال میں نامحرم سے تعلق نہ رکھنا۔ اس زمانے میں کچھ دکھی ہو جاتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں، تو نکاح کے بعد ناجائز تعلقات کا بڑا رواج ہوتا جا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں دیکھا، تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے مرد و عورت۔ یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کا راستہ اپنایا، سینے کے ذریعے سے لٹکی ہوئی ہے عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر حرام مردوں کا رخ اپنایا۔ یہ احتیاطی تدبیر ہے۔
کہ بیٹا فجر اور یاسین کا اہتمام کرو، اللہ کام میں برکت دے دیں گے تمہارے۔ دعا قسمت کو بدل دیتی ہے۔ اپنے خاندان کے لیے دعا کا اہتمام کرو۔ جا رہی ہو سسرال میں، اپنی ساس کے لیے چوڑیاں لے جاؤ، اپنے سسرے کے لیے مٹھائی لے جاؤ، اپنی ننندوں کے لیے تحفہ لے جاؤ، اپنی جٹھانی کے لیے یہ مہندی لے جاؤ۔ اس طرح کا انداز ہونا چاہیے۔ بیٹے کو ٹوکا جائے جب وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، بیٹے کو سمجھایا جائے کہ ایک دن میں 70 مرتبہ نوکر کو معاف کرنا ہے تو بیوی کو اس سے زیادہ معاف کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں کتنا معاف کر رہا ہے، ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ زندگی آگے بڑھتے بڑھتے بہتری آنے لگ جاتی ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کا دکھڑا سنیں، لیکن وہ بات بولے جو ان کا گھر آباد کرنے والی بات ہو۔ ایسی بات نہ بولے کہ جس سے ان کا دل اپنے سسرال سے ہٹتا چلا جائے۔ ساس نے ہاتھ اٹھا دیا، کوئی بات نہیں ہے بیٹا، ہم نے بھی تو پٹائی کی ہے۔ دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے بیٹا، بہنوں میں ہو جایا کرتا ہے۔ دو برتن ایک جگہ پر ہوتے ہیں تو کھٹپٹ ہوتی ہے، ناراضگی کی کیا بات ہے؟ جا رہی ہو معافی چاہ لینا۔ سمجھدار ماں باپ کہتے ہیں اپنے سمدن اور سمدی سے، میرے بچے میری بچی نادان ہے، آپ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے، آپ اس بچے اور بچی کو نبھا لیجیے۔ اعتماد دلانا چاہیے، سمدن اور سمدی کو معذرت خواہی کرنا چاہیے۔ سمدن اور سمدی کے سامنے کہ میرا بچہ میری بچی صحیح آپ کے بچے اور بچی کا خیال رکھ نہیں پا رہے ہیں۔ لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ کو چاہیے کہ سسرال کے اپوزیشن بن کر نہ بتائیں، اگینسٹ پارٹی بن کر نہ بتائیں، فریق مقابل بن کر نہ رہیں، معاون بن کر رہیں۔ جیسے وہ اپنے نواسوں کے دل میں اپنی محبت چاہتے ہیں، دادا دادی کی محبت بھی پیدا کرنا چاہیے۔ جیسے دادا دادی اپنی محبت چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نانا نانی کی محبت بھی پوتروں کے دل کے اندر پیدا کرے۔ پابندی نہیں لگائے بلا وجہ کے اپنے سسرال کے اوپر مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا رکھیں گے تو ہم بیٹی کو بھیجیں گے، ایسا نہیں رکھیں گے تو نہیں بھیجیں گے۔ صبر کرنا آسان ہے، معافی چاہنا آسان ہے، مقدمے بازیوں کے مقابلے میں، پولیس اسٹیشن کے چکروں کے مقابلے میں، وکیل اور جج کے سامنے اپنی عورتوں کو بے پردہ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ساس سے معافی چاہ لی جائے، سسرے صاحب سے رشتے کو استوار کر لیا جائے۔ لڑکی کو لڑکے کو ہمیشہ کہا جائے کہ بیٹا یہی رشتہ ہے تمہارے لیے اول و آخر، یہی تمہارا گھر ہے جہاں پر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، اور جو لڑکی تمہیں دی ہے عملیات کے چکر میں نہ جاؤ، جادوگروں اور عاملوں کے پاس نہیں کاملوں کے پاس جاؤ۔ عامل ہماری نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ ساس بہو میں مسائل ہوتے ہیں، اگر بہو جائے گی تو کہے گا کہ ساس نے کرا دیا ہے، سمدن نے کرا دیا ہے، کسی نے نہیں کرایا، زبان کی تیزی نے تمہارے گھر کو اجاڑ دیا۔ شروع میں جب لڑکی آیا کرتی تھی تو جواب دیتی تھی، جہنم بن جاتا گھر، کچھ دن کے بعد بے حس ہو جاتی، چپ رہنے لگتی، گھر جنت بن جاتا۔ جیسے واقعہ ہے کہ ایک لڑکی نے اپنے انکل سے کہا کہ میں اپنی ساس کو زہر دے کر قتل کرنا چاہتی ہوں، آپ زہر دیجئے۔ تو انکل نے کہا ٹھیک ہے بیٹا،
تھوڑا تھوڑا ڈالنا. ایک دم مر جائے گی ساس تو لوگ یقین کر لیں گے تم نے مارا ہے. تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہی. لیکن بیٹا یاد رکھنا یہ زہر کھلانے کے درمیان اپنی ماں کو اپنی ساس کو پابندی سے چائے دینا, پیر دبانا, سر میں تیل لگانا, جواب نہ دینا. ایک ہفتے میں گھر جنت بن گیا. وہ لڑکی آ کر کہنے لگی انکل میں اپنی ساس کو قتل کرنا نہیں چاہتی, زندگی چاہتی ہوں, اب میں کیا کروں جو زہر میں نے کھلا دیا. انکل نے کہا بیٹا وہ زہر نہیں تھا, صحت بنانے کی جڑی بوٹی تھی. یہ گھر جو جنت بن گیا تمہاری خدمت کے ذریعے سے بن گیا. سمجھدار ماں باپ. لڑکی رات کے 11 بجے آئی روتی دھوتی, میرے شوہر نے مجھے بہت پیٹ دیا. تو باپ اس وقت اپنی بیٹی کو لے کر شوہر کے گھر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے بھائی بیٹا مشورہ بعد میں سے کریں گے, رات کے 12 بج رہے ہیں, یہ بیچاری ابھی دکھی ہے, میں 2 دن رکھ لیتا ہوں, تیسرے دن مشورہ کریں گے اگر آپ کی اجازت ہو. آپ کی اجازت کے بغیر میں نے اس کو دہلیز کے اندر قدم رکھنے نہیں دیا. داماد کے دل میں کتنی عظمت بڑھ جائے گی اپنے ساس سسر کی. یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. ایک بیٹی کو طلاق دے لیا بٹھا لیا, دوسرے کو طلاق دے لیا بٹھا لیا. کون سا طریقہ ہے یہ؟ صبر کے بغیر دنیا کی زندگی نہیں گزرتی ہے. بیٹے کا 2 نکاح کرا دیے, 3 نکاح کرا دیے, بیویاں بدلنے تیار ہے, بیٹے کو بدلنے تیار نہیں. بہویں بدلنے تیار ہے لیکن بیٹے کو بدلنے تیار نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. بیٹی کو بدلیے, بیٹے کے اخلاق کو بدلیے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر لڑکے کے ذمہ دار لڑکی کے ذمہ دار جوڑ پیدا کرنے کے ارادے سے بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی جوڑ پیدا کر دیتے ہیں. فون کا استعمال زیادہ نہ کریں. لڑکی کے ماں باپ بطور خاص ہر خبر سسرال کی نہ پوچھے. زیادہ بات کرنے میں آدمی نہیں بولنے کی بات بول دیتا ہے. ساس کو بولے گی تو فائدہ ہے, ہمیں بولے گی تو کیا فائدہ ہے. رہنا اسے ساس کے ساتھ ہے, رہنا اسے ماں کے ساتھ نہیں ہے. رہنا لڑکے کو بیوی کے ساتھ ہے, لڑکے کو رہنا بہنوں کے ساتھ نہیں ہے. اس وجہ سے لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ کو اس سلسلے میں کافی چوکنا رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنوره